اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت یاد آتی ہے. کیوں یاد نہ آئے؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، تو اس لیے ہمارا ایمانی حق بھی ہے کہ ہم اور آپ حضرت امام حسین کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی شہادت کو یاد کریں اور اپنے ایمانی جذبے کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی میرے آقا نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حضرت امام حسین کی شہادت اور آپ کے زندگی کے احوال کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا میں آپ کو میری ان باتوں کو توجہ سے سننے کی گزارش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں. بعض باتیں ہم نے سنا اور بعض باتوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو یوں احساس ہوتا ہے کہ نیند میں یا کبھی کسی غفلت میں سن لیا تو ہم کہیں غلط نہ سمجھ لیں. اس وجہ سے میں آپ میں سے ہر ایک سے ذرا گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کیا کریں. اسلام میں میرے آقا تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر مشورے سے خلیفہ بنائے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے طے نہیں کیا، صرف آپ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر آپ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ، لیکن آپ نے مقرر نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مشورے سے خلیفہ بنایا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ لوگ آپس میں مشورہ کریں، کسی چیز پہ متفق ہو جائیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز پہ آپ بھروسہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں کہ اب جو کچھ ہوگا اللہ ہی سے ہوگا. لیکن ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کسی تجارت کرنے کا ارادہ ہوا، آپ پہلے بازار معلوم کریں گے کہ کیا اس کے فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے سارا دکان سیٹ اپ کرنے کا ارادہ کر لیا. اب اس کے بعد یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں نفع ہوگا نقصان ہوگا، اب اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. اب جو بھی ہوگا میرا رب، نفع بھی ہوگا وہ میرے حق میں، نقصان ہوگا وہ میرے حق میں، یہ اللہ ہی کے طرف سے ہے. تو اسی طرح اسلام کی تعلیمات ہیں کہ پہلے آپ ارادے کرو، سوچو سمجھو، غور و فکر کرو، دور اندیشی اور حکمت سے کام کرو. لیکن آپ اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. آپ سوچیں گے، ارادے کریں گے، نیتیں کریں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اس کے بعد حضرت عمر 10 سال خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
آپس میں مسلمانوں ہی میں میں گوئیاں شروع ہو گئی، آپسی رنجشیں شروع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ 5 سال آپ کا دور حکومت رہا، دور خلافت رہا، تو 5 سال میں آپ کے دور میں باہر کی فتوحات نہیں ہوئی، آپسی جو خلفشار تھا اسے درست کرنے میں حضرت علی لگا دیے۔ اس وقت عبد الرحمن بن خلجی جیسے آج کے دور میں وسیم رضوی، کیا سوچا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ہیں، اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ان آیات کو قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے۔ اب اسی طرح اس وقت عبد الرحمن بن خلجی نے قرآن مجید کی ایک آیت کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ علی فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ معاویہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عمر بن العاص فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اس لیے علی بھی غلطی پہ ہیں، امیر معاویہ بھی غلطی پہ ہیں، عمر بن العاص بھی غلطی پہ ہیں، اس لیے ان کو جینے کا حق نہیں ہے، دنیا سے ختم کر دینے کا وقت ہے۔ اس لیے سازشیں رچنا شروع کیا عبد الرحمن بن خلجی نے اس وقت کے دور میں۔ اب یہ ہوتے ہوتے 3 شخصوں کو طے کیا گیا کہ ایک ہی وقت میں فجر کی نماز میں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، یا میرے اللہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا۔ یہ چلی ہے تاریخ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک چیز کا ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں عدول پہ ہیں۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی فطور نہیں رکھیں گے کہ یہ صحابی غلطی پہ ہے، یہ صحابی غلطی پہ ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی۔ نہیں، اللہ نے جب فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون، اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ وہ جماعت ہے جو راشدون والی جماعت ہے۔ ہم اور آپ کیا حق رکھتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں اور ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی اس لیے یہ ہیں، یہ وہ ہیں؟ ہم کو فیصلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے حضرت علی کی شہادت کے بعد۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک آپ کیا ہے دور حکومت چلائے، اس لیے کہ حضرات علماء اہل سنت الجماعت 4 خلیفہ تک، خلیفہ راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دور خلافت کے بجائے دور حکومت کا آغاز انہوں نے فرمایا، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کو دور حکومت میں شمار کر لیتے ہیں۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ صحابی تھے۔ ہم کو اور آپ کو ذہنوں میں کسی طرح کا تردد نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے جو مسلمانوں میں انتشار تھا اس کو ختم کروا دیا، تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمایا کہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو دوسرے فتوحات کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے۔ لیکن اگر ہم مسلمان آپس میں بٹے رہیں، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں ترقی نہیں، تنزلی ہوگی، اس سے دوسروں کا فائدہ نہیں بلکہ خود مسلمانوں کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں باہمی اخوت ہو، باہمی محبت ہو، مودت ہو اور بھائی چارگی ہو، جب جا کر ہی ہم، جی ہاں، حدیثوں کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، روایتوں کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن کلمے کی بنیاد پر، کعبے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی خاتم النبیین کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کی 10 سالہ حکومت جب گزری، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ بھی صحابی تھے، حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، بزرگ صحابی آ کے عرض کرنے لگے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حضرت علی کے دور میں کہ ان کا کوئی ولی عہد مقرر نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آپسی خلفشار شروع ہو گیا۔ اگر آپ اپنا ایک ولی عہد اپنی ہی موجودگی میں مقرر کر دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے مشورے پہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا۔ اب تمام جو گورنر تھے اس وقت، جتنی اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، ان سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا کہ میرے بعد یزید جو اس کو ولی عہد ہم نے مقرر کیا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت روئے زمین پہ بڑے مقتدر 5 صحابہ تھے۔ ان میں حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کو عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر دوسرے خلیفۃ المسلمین، ان کے بیٹے بھی عبداللہ، ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہم یاد کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ اور تیسرے حضرت زبیر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اب اس کے بعد ایک اور صحابی جو تھے وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اور 5ویں تھے حضرت علی کے فرزند حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 صحابہ مدینے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ جو بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیے ہیں، یہ قیصر و کسریٰ و روم کا طریقہ ہے۔ اسلام میں مشورے کے ساتھ اپنے امیر کو طے کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا، صرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو طے فرمایا، حضرت عمر کا بھی یہی ہوا، حضرت عثمان کا بھی یہی ہوا، لیکن اب حضرت علی کا بھی اسی طرح ہوا۔ لیکن یہاں امیر معاویہ جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ اور روم کا طریقہ ہو گیا، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت امیر معاویہ نے اب بیعت لینے کو اسٹاپ کر دیا، کہا کہ بعد میں دیکھیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ایسے ویسے 10 سال گزر گئے۔ پورے 20 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے دور حکومت کے 20 سال ہونے کے بعد۔ اب آپ کے بعد یزید خود بخود خلیفہ بنے یا بنا۔ اب یہاں سے پریشانی شروع ہوئی۔ 5 صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ 4 صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 صحابہ تھے، تو ان میں سے 2 حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر ذرا بڑی عمر کے تھے، اور امام حسین اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر ذرا نوجوان تھے۔ ان 2 بزرگوں نے کہا کہ اگر ہم یزید کی خلافت کو انکار کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپسی مسلمانوں ہی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے چلیے ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر لیا، کہا کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر یہ ہے کہ چلیں یہ کر لیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر نوجوان تھے، انہوں نے کہا ارے ہم رہتے ہوئے کیسے یہ ہونے دیں،
کیسے یہود و نصارہ کے طریقے کو ہم رائج ہونے دیں؟ مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے آپ مدینے سے نکل کے مکہ آ گئے اور مکے میں رہنا شروع کیے اور مکے کو اپنا سینٹر بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین بھی مدینے کو چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مکے میں جب تھے تو کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ مدینے کی جو سرزمین ہے ایک پاک سرزمین ہے اور مکے کی جو سرزمین ہے ایک پاک سرزمین ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اس لیے ان دو مقدس سرزمینوں پہ میں کسی طرح کی خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت علی نے دمشق کو اپنا دارالحکومت، دارالخلافت مقرر کر لیا، اس نیت سے، اس ارادے سے۔ اب حضرت امام حسین کو کوفے والوں نے خطوط لکھا اس نسبت سے کہ حضرت علی وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں اپنا دارالخلافت بنا لیا تھا، اس نسبت سے حضرت امام حسین کو خطوط لکھا۔ کئی ہزار خطوط حضرت امام حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسین نے ارادہ کیا کہ اتنے خطوط آ رہے ہیں کہ چلو ہم وہیں چلے جاتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میرے بزرگ، میرے دوست، آپ نہ جائیں، جب آپ کے والد بزرگوار کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کا کہاں ساتھ دیں گے؟ یہ ہمیشہ جیسے ہی تلوار دکھتی ہے تو یہ اپنے سارے وعدوں کو، وفاؤں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے نہ جائیں، بہتر ہے آپ یہیں رہ جائیں، ہم اور آپ یہاں رہ کے کچھ سوچیں گے، کچھ فکر کریں گے، کچھ راستہ نکل سکے گا۔ آپ وہاں چلے جائیں گے تو یہ طاقت ٹوٹ جائے گی، آپ رہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، وہاں کی دعوت آئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ میں نے سوچ لیا، نیت کر لیا، ارادہ کر لیا، اب اللہ کے بھروسے پہ، اللہ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ حضرت امام حسین نے 72 لوگوں کے قافلے کے ساتھ، ان کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں اور بچے تھے، ان کو چھوڑ کے جو مرد تھے 72، اب یہ قافلہ نکل پڑا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ایک چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ ہم عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم تیز نہیں آ سکتے، اس لیے ذرا آپ تیز کوفہ پہنچے، جو خطوط لکھے ہیں واقعتاً ان کی سچائی ہے یا نہیں ہے اسے ذرا معلوم کریں، معلوم کر کے آپ خط بھیجیں، آپ کے خط آنے کے بعد ہم آگے کا راستہ طے کریں گے، ورنہ واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اب یہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں مسلم بن عقیل کا بھی خط پہنچ گیا کہ یہاں حالات جیسے انہوں نے خط لکھا ہے ویسے ہی ہے، سب آپ کے آمد کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلے آئیں۔ جب خط آ گیا تو حضرت امام حسین کا ارادہ پختہ ہو گیا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے وہاں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو ذمہ داری دی کہ جاؤ اس سارے معاملے کو روکو، حل کرو، درست کرو، لیکن قتل کا اس نے حکم نہیں دیا تھا۔ جہاں تک کتابوں میں لکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد ایک سخت قسم کا انسان تھا۔ اب اس نے کچھ احباب کا ایک قافلہ 1000 سے زیادہ تیار کر کے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، پھر 4000 کا قافلہ اور بھی بھیج دیا، کل 5000، اب یہاں 72۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پہنچنے سے پہلے قادسیہ، اس کے بعد ذرا آگے بڑھ کے کربلا ایک میدان ہے، وہاں آپ کو ٹھہرا دیا، وہاں آپ کو روک دیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اب دریا بھی ہے، پانی لینے بھی بند کر دیا، اس لیے کہ اب روکنا چاہ رہے تھے، دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے 3 شرطیں رکھی، 3 شرطیں۔ حضرت عمر بن سعد کے پاس، وہ کون ہے عمر بن سعد؟ حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا، وہ صحابی ان کے بیٹے ہیں۔
حضرت امام حسین سے بھی بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، سمجھانے کی کوشش کیے۔ حضرت امام حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ ایک شرط تو یہ، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دے دو، میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا، نہ مجھے ان کے بیعت سے کوئی سروکار ہے، نہ ان ساری چیزوں میں، یہ حکومتی چیزیں ہیں، یہ حکومتی چیزیں رہنے دو، میں یہاں میرے کام میں رہ جاؤں، میں کعبے میں جاؤں گا، اللہ اللہ کرتے رہ جاؤں گا، میرا گھرانہ ہے، بس ہم کرتے رہ جائیں گے۔ یہ ہے کہ اسلامی سرحد پر جو اغیار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اس سرحد پر مجھے بھیج دو، میرے اس قافلے کو بھیج دو، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے بجائے دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنے کو اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، وہاں بھیج دو، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے۔ اگر یہ بات بھی قبول نہیں ہے تو ایک کام کرو، یزید بن معاویہ کے پاس دمشق بھیج دو، یا جو وہاں تھا وہاں پہ بھیج دو، تو ہم اس سے بات کریں گے، بات کر کے اپنے مسئلے کو بات چیت سے حل کر لیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سوچا، اگر یہ وہاں چلے جائیں گے میرا جو پڑھنا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، تو اس لیے حضرت عمر بن سعد نے کہا، ارے بہت اچھے شرائط ہیں، یزید کے پاس جانے دے دیتے ہیں، دے دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ ذرا کمزور پڑ رہے ہیں امام حسین کے سامنے، تو اس لیے شمر کو بھیج دیا 4000 کی فوج دے کے، یا پہلے 1000 کی فوج تھی، 4000 کی فوج دے کے بھیج دیا کہ اب کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اب مروت کی ضرورت نہیں ہے، بھائی چارگی کی ضرورت نہیں ہے، چلو 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 مقابلہ کر لو۔ کاش کہ تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط مان لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب آخری وقت تھا، میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چھوٹی سی عمر میں تھے، حضرت امام حسن بھی امام حسین بھی، اسی وقت فرشتے نے آ کے کان میں بتا دیا تھا، یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا، ایک نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے مقدرات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا، لیکن آپ نے اپنے آخری وقت میں نہ امام حسن کی فکر فرمائی، نہ امام حسین کی فکر فرمائی تو اس امت کی فکر فرمائی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، یہ پوچھ کے آنا۔ اللہ نے جو مقدر کر کے رکھا ہے وہی ہوگا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج میں تھے، جو آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ کو خطوط لکھا تھا ان لوگوں نے بھی، تو آپ اپنے پاس سے ان خطوط کو نکال کے کہا، ارے بھائی یہ تمہارا خط میرے پاس ہے، تم نے بھیجا اور میرے مقابلے میں آ گئے، میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ یہ خط نکالا، پکار کے کہا، ارے بھائی تم ہی ہو، تم نے ہی تو خط بھیجا ہے، ارے خط لکھ کے یہاں میرے مقابلے میں آ گئے۔ ہے حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ ان کوفیوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر یہ ہمارا راز یزید کے پاس پہنچ جائے تو کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، اس لیے حضرت امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ہم ان کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ ایک اور بات بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ امام حسین کے عورتوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کیا، لیکن پورے خیموں کو آگ لگا دیا، جلا کے خاک کر دیا، سارے سامان کے ساتھ۔ جی ہاں، کیا
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف وہاں موجود تھی شہادتیں. اگر کہیں یزید کے ہاتھ نہ لگ جائیں تو کہیں ان کی شامت نہ آ جائے، اس وجہ سے خیموں کو بھی آگ لگا کے چھوڑ دیا کہ یہ نہ رہے، پھر ہمارے خلاف کوئی شہادت نہ ملے، کوئی ایویڈنس نہ ملے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی آگ لگا کے چھوڑ دیا. جی ہاں، آخری وقت میں بھی حضرت امام حسین نے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے میسیج دے دیا شمر کے ذریعے، میں کبھی تیرے ہاتھ پہ نہ تو بیعت کرنا چاہوں گا یزید کی، ہاں میں بات چیت کروں گا، بات چیت سے جو مسئلہ حل ہوگا وہ ہوگا، لیکن تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت آخری وقت میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. 10 محرم 2 محرم کو پہنچے تھے کربلا میں 60 ہجری میں یا 61 ہجری، 60 ہجری بھی لکھا ہے 61 بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد کا یہ قصہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر سے کہا اپنے قاصد کے ذریعے، دیکھو نماز کا وقت آیا ہے، جنگ چل رہی ہے، تھوڑا وقت کے لیے جنگ رکا دے، پھر اس کے بعد لڑیں گے. 72 لوگ تھے شہید ہوئے، صرف امام زین العابدین بعد میں جن کا نام، تو یہ بیمار تھے، یہ رہ گئے تھے، ایک چھوٹ گئے، بقیہ سب مردوں کو انہوں نے شہید کر دیا 72، اور ان کے 80 پر 8 مارے گئے، ہر ایک کو مارتے گئے. جواں مردی سے لڑا اور شہادت کے درجے پہ پہنچے. تو آخری وقت میں حضرت امام حسین نے کہا بھائی نماز کا وقت آیا ہے، چھوڑو نماز پڑھنے دو، بعد میں پھر لڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں، نماز کی اب اجازت نہیں ملے گی، لڑو مرو، اب کسی چیز کی اجازت نہیں ہو. اس وقت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو 2 جماعت میں تقسیم کیا کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو اور میرے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہو کے ظہر کی نماز با جماعت ادا کرے گی. اس موقع پر بھی نماز کو ادا کر کے امام حسین نے یہ مثال قائم کی کہ دشمن بھی اگر ہمارے سر پہ ہو نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. پورا بدن لہو لہال، جو احب کے ساتھی ہیں خون ٹپک رہا ہے. حضرت امام حسین بھی لڑتے لڑتے کئی جگہ سے زخم ہو کے خون رس رہا ہے میرے اللہ. آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا. جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک جنازے میں ساتھ گیا، واپس آ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے، حضرت امام حسین آگے آ رہے ہیں، پتے ہیں روڈ میں صاف کر کے، حضرت امام حسین کو چلا رہے ہیں. تھک گئی طبیعت، بیٹھ گئے. حضرت امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ارے آپ تو میرے نبی کے پکے صحابیوں میں سے ہیں، اور آپ تو طالب علم ہیں میرے نبی کے، کئی حدیثیں آپ سے مروی ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے، چھوڑ دیں، آپ میرے بڑے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ارے امام، اگر کسی کو معلوم ہو جائے جو میرے ان کانوں نے نبی کی زبانی سنی ہے، یہ کیا راستہ پاک کریں گے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آپ کو لے کے جائیں گے. اتنا مقام میرے محبوب نبی نے آپ کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، تو میں کیوں کر آپ کے لیے راستہ صاف نہ کروں؟ میری پوری زندگی آپ کی عزت کے لیے، احترام کے لیے لگ جائے، قربان ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ امام حسین، جی ہاں، اس وقت اللہ اکبر،
یہ کہہ کے رکعت باندھا تھا، جی ہاں زخموں کے ساتھ خون رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے، نماز پڑھ کے بتایا کہ ارے مسلمانوں، قیامت تک رہنے والے مسلمانوں، تمہاری زندگی میں جو کوئی بھی ہو لیکن تمہاری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دیکھو یہ نبی کا نواسا، یہ نبی کے دل کا ٹکڑا، آخری وقت میں بھی جب کہ دشمن یہاں سروں پہ ٹہرا ہوا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے آپ کے لیے ایک مثال چھوڑ دیا ہے، آپ اسی پہ عمل کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شہید کیے گئے، آپ نے شہادت پائی، اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو مار دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا، یہ سمجھ نہ لینا کہ یہ مار دیے گئے ہیں، میت ہیں، مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ تمہارے رب کی نظر میں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ رب ذوالجلال ان کو کیسے کھلانا ہے وہ کھلا رہے ہیں، رزق پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اصحاب کہف کو سنا ہوگا کہ ایک غار میں ہیں، کتنے سال رہے، اگر ہم اور آپ کھائے بغیر رہے تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے، کھائے بغیر پیے بغیر رہے، 300 سال تک اللہ رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کو رکھا پھر اٹھایا۔ دیکھو یہ میری قدرت ہے کہ میں جسے کھلائے پلائے بغیر بھی زندہ رکھنا چاہوں انہیں زندہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح میری راہ میں شہادت پانے والے یہ میری نظر میں زندہ ہیں، میں ان کو رزق دیتا ہوں، پہنچاتا ہوں، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو اس لیے ہمیں ان کو میت سمجھ لینا، مردہ سمجھ لینا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت پائی ہے، یہ ہمیشہ امر ہیں، زندہ ہیں، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال قیامت تک ان کے رزق کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال حضرت امام حسین کی یہ جو شہادت ہے، اس شہادت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ کی شہادت سے اسلام میں کوئی بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے اسلام کو اور سر بلند فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین با تمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 اگست جو آنے والا ہے، یہ ہمارے اس ملک کے 75 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں حضرات علماء اور ہمارے تنظیموں کے سربراہان اور اسی طرح ہمارے سیاسی قائدین حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں بیٹھے غور و فکر کیے کہ کیا ہم بھی جشن منائیں یا جشن منانا شرعاً منع ہے۔ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد حضرات علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ جی ہاں ہم جشن منائیں گے، ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن ہم پٹاخے پھوڑیں گے، ہم کوئی غیر شرعی کام کریں گے۔ جشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے آگے ایک ہمارے ملک کا علم جھنڈا لگا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بھی پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں اس لیے کہ جشن کرنا ہے۔ لوگ جشن کا مطلب شراب پینے کو، موج مستی کو، ناچنے کو اور اسی طرح میوزک بجا کے خوب کھانے کو یہ جشن سمجھ جاتے ہیں۔ جی ہاں حضرات علماء نے، جی ہاں آپ یاد کریں کہ ہمارے وہ علماء جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش فرما دی، نذرانہ پیش کر دیا، آپ انہیں یاد کریں۔
ارے 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 کتنے کتنے بزرگ ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارے مسلمانوں نے اپنی قربانی بھی پیش کی ہے۔ علماء کی لاشوں کو کیا کریں؟ ان انگریزوں نے شاملی میں گیا تھا، وہ جگہ میں، اس جگہ میں گیا تھا، درخت تو نہیں ہے، ان درختوں پہ علماء کی لاشوں کو لٹکا دیا تھا۔ 5000 سے زیادہ علماء اکرام ایک ہی وقت میں شہید کیے گئے۔ جب جا کے ہمارا ملک آزاد ہوا، ایسے ہی نہیں، قربانیوں کے بعد۔ تو اس وجہ سے اس خوشی میں شریک ہونا اور اس کو انجام دینا، اس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے، ہم اسے انجام دیں، اس خوشی میں ہم بھی شریک رہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ملک متحد رہے، یہ ہمیشہ پروان چڑھے، ترقی کرے۔ چند فرقہ پسند لوگ جو عناصر ہیں، جو ہمارے اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، یہاں ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ یہ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، اس سرکل کو توڑنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کو ختم فرما دے اور ہمارے اس ملک میں بھائی چارگی رہے، امن و امان رہے، اور ہم یہاں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اپنی عبادات بھی کرتے رہیں اور اپنے کام و کاج میں مصروف رہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے احباب ہماری گزارش پہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت ہو سکے اور یہاں چلنے والے تمام اداروں کا کچھ تعاون ہو سکے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے وہ احباب جو میرے پاس آ کے اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں، جسے سن کر میرے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی اتنی بڑی ملکیت نہیں ہے، ایک بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، بہت چھوٹے موٹے کاروبار۔ بعض وہ احباب جو گاڑیوں میں رکھ کے تجارت کرتے ہیں، روز تازہ رزق تازہ، اگر دن ہوا جیسے پرندے نکلے اپنے گھونسلوں سے، مل گیا رزق کھا لیا، نہیں بس بھوکے رہ گئے۔ بہت سارے ایسے مسلمان جو صبح اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے رزق کھول دیتے ہیں دروازے، اور رزق ملتا ہے، جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ احباب بھی اپنی کمائی میں سے تھوڑا حصہ نکال کے لا کے یہاں ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اور میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت میں محنت کر کے یہاں لا کے ڈال کے گیا ہوں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے دے، میں اپنے گھر والوں کے رزق کے لیے محنت کرتا رہوں اور اپنے ایمان پر بھی اور اپنے اسلام پہ بھی ثابت قدم رہوں، اس کی ذرا دعا کر دیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام بھائیوں کے حق میں اللہ رب ذوالجلال رزق کے دروازے کھول دے، جیسے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو بند مٹھیاں اس نیت کے ساتھ ڈال کے جاتے ہیں، اللہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا تو ہے، یہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، اے میرے رب اس کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے، مغفرت کا سامان میرا دینا یہ بن جائے، میرے گھر میں اے اللہ خوشحالی آ جائے، امن و امان آ جائے، محبت پیدا ہو جائے، اس نیت سے ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے اس درد کو بیان کرنے کے لیے، ان کی اس تڑپ کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جس یعنی آنکھوں میں آنسو لیے جذبے کو لے کے میرے پاس آ کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ ان کے ان جذبات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک نوجوان آ کے کہا حضرت میرا باپ جب بارش ہو رہی تھی ذرا میلے کچلے کپڑے پہن کے آ کے یہاں بیٹھ گیا، یہاں سے جو راستے میں سے پڑے ہوئے لوگوں کو لے کر جانے والی جماعت ہے، اس بگر جماعت کو اٹھانے کی اس جماعت نے میرے باپ کو لے کر چلے گئے۔ میں وہاں پہنچا، اس جگہ میں پہنچا،
پہنچ کے کہا کہ یہ میرا باپ ہے، تو اب انہوں نے میرے باپ کے کہنے کے باوجود آدھار کارڈ سارے دستاویز لے کر جانے کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو انجیکشن دے کے سلا دیتے ہیں اور ان کو گولیاں دے کے ان کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو اتنی ایذائیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اسے سن کے میرا دل کام گیا۔ آج انسانیت کس طرح تڑپ رہی ہے، بیچارہ بچہ تڑپ رہا ہے، نوجوان ہے، میرے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ایک ارادہ کیا حضرت کہ اگر میرا باپ مل جائے تو میری تنخواہ کی پوری رقم لا کے یہاں غریبوں کے لیے دے دوں گا۔ میں نے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے نیت کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایک صاحب ہو گئے، ان کو لے کر میں گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ذرا بات کیا تو میرے باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، میرا باپ آ گیا، میری تنخواہ ملی ہے۔ میں گھر گئے بغیر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، گھر گئے بغیر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ ایسے ہی نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، جذبہ ہے، ارادہ ہے، نیتیں ہیں۔ اللہ جو ہم نیتیں کرتے ہیں اسے پورا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے کام بھی کچھ اٹک گئے ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہم ارادہ کریں، نیتیں کریں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، نہ ہم کچھ دے سکیں گے، کرنے والی ذات، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔